نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآنی الفاظ کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 55 کے الفاظ کے بارے میں جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى. و حرف ہے اور اذ اسم ہے. جب قلتم فعل ہے، فعل ماضی. کسی بھی لفظ کے آخر میں تم لگا نظر آئے سمجھ جائیے گا فعل ہے، فعل ماضی، اور اس میں کام کرنے والے تم سب. قاف واو لام حروف مادہ ہیں. قلتم تم سب نے کہا. اچھا یہاں ایک اور بات، اذ کی وجہ سے ترجمہ ہمیشہ نہیں ان کی زیادہ تر ماضی میں ہی کرتے ہیں، چاہے اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہو. اسی طرح اذا، اس کا ترجمہ زیادہ تر مستقبل یا حال میں ہی کرتے ہیں، چاہے اس کے بعد فعل ماضی آ رہا ہو. اچھا یہاں پر اب فعل ماضی ہی آ رہا ہے، یہ چیز ذہن میں رہے کہ فعل ماضی نہ بھی ہوتا تو از کی وجہ سے زیادہ تر ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں. آپ ایک یاد کر لیں، از کر لیں، اذا اس کے برعکس ہے، اپوزٹ ہے، یا اذا کر لیں اور از اس کے اپوزٹ آپ کو یاد آ جائے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی ایک جس طرح چیزوں کو یاد کرنے کا. ہاں اکا دکا دفعہ ایسا ہوگا کہ از کا ترجمہ ہم ماضی میں نہیں کر رہے یا اذا کا مستقبل یا حال میں نہیں کر رہے. اس کی وجوہات ہوں گی وہاں پہ، یا جس کانٹیکس میں بھی بات ہو رہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے موقع پر دیکھیں گے. اور جب تم سب نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ، یا حرف ندا، اے موسیٰ، لن نؤمنا، لن آ گیا. تو اب اس کے بعد لم اور لن یہ عام طور پر آتے ہی فعل مضارع پر ہے. دونوں میں زوردار ایک تو نفی پیدا کرتے ہیں. ہاں فرق یہ ہے کہ میم والا جو لم ہے وہ ماضی میں ترجمہ لے جاتا ہے. میں اکثر یہ ٹپ دیتی ہوتی ہوں کہ میم سے ماضی، میم اور میم ہی لم میں آ رہا ہے. اور جو نون والا ہے یہ مستقبل میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. نؤمنا، یہ نؤمنو تھا، پیش تھی آخر میں، زبر لن کی وجہ سے آ رہی ہے. بہت سے حروف ہیں جو اس طرح فعل مضارع میں کوئی تبدیلیاں کرتے ہیں. سنگل فعل مضارع ہو تو اس کی تبدیلی اس طرح سے یہ زبر یا جزم سے نظر آ جائے گی، اور نون والا ہوگا تو گر جائے گا نون، اس سے پتہ چل جائے گا. اچھا جی، حمزہ میم نون حروف مادہ ہیں. شروع میں جو نون ہے نا یہ ہے، آپ کہہ لیں کہ اس کا مطلب ہے ہم، یہی فاعل، اس سے پتہ چل رہا ہے فعل مضارع میں اگر نون لگا ہو تو ہم میں کام کرنے والے. ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یا ہم ہرگز یہاں پر یقین کے معنی میں بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ بہتر. ہم ہرگز اعتبار نہیں کریں گے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یا ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے. لکا تیرا، اور حتیٰ یہاں تک کہ نرا، را حمزہ یا حروف مادہ ہے. نون جو شروع میں نظر آ رہا ہے یہ اس کا پھر وہی مطلب ہے، یہ فعل مضارع ہے. تو فعل مضارع میں نون آپ کو چاہے پیش والا ہے چاہے زبر والا ہے، اس کا شروع میں جو لگا ہوتا ہے نا، 4 علامات مضارع ہے نا، اس میں سے ایک تو تے ہے، ایک یہ ہے، 2 کیونکہ واو نون کے ساتھ آتی ہے تو ان کا بہت ذکر آتا ہے. ویسے نون بھی ہے، حمزہ بھی ہے، تو نون جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والے ہم. یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں، اور اس میں دیکھنے کا معنی ہے اللہ کو جہرتاً، کھلم کھلا یا ظاہر. سری اور جہری نمازوں کا آپ شاید جانتے ہوں. یہ اس میں آخر میں تنوین بھی ہے، گول تا بھی ہے. فَأَخَذَتْكُمْ، فا تو، آخذت حمزہ خا زا زال حروف مادہ ہیں. یہ آخر میں لمبی تا تھی، لمبی تا جزم والی فعل کی علامت ہے، فعل ماضی کی، کام کرنے والی مؤنث ہوتی ہے. اس کے ساتھ ضمیر آ کے لگی تو چھوٹی ہو گئی. کم تم سب. اور اچھا آخذت کا فاعل آگے آ رہا ہے السائقہ، تو پکڑ لیا بجلی نے، سائقہ نے. ایسی بجلی ہوتی ہے جس میں کڑک ہوتی ہے جو جان بھی لے سکتی ہے اس طرح سے. اور کم تم سب کو، الگ سے آئے تو انتم، جڑ کر آئے تو کم. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تم سب کو بجلی نے پکڑ لیا. اور انتم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے،
ابھی میں بات کر رہی تھی الگ سے آئے تو انتم، کسی اسم فعل حرف کے ساتھ جڑ کر آئے تو کم، اور تم سب تنظرون، نون ضا را، نظر سے، دیکھنے سے لفظ پہچانا جا رہا ہے. ویسے اور بھی کئی معنی میں قرآن مجید میں مہلت دینے کے معنی میں، انتظار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. آخر میں واو نون، شروع میں تا علامت مضارع، تو فعل مضارع ہو گیا، ورنہ واو نون تو اسم کے آخر میں بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ فعل مضارع کنفرم ہو گیا کیونکہ سب سے پہلے میں نے حروف مادہ بتا دیے، حروف مادہ کے بعد آخر میں واو نون ہے اور شروع میں علامت مضارع تا. تو آہستہ آہستہ آپ کو حروف مادہ ان کی پہچانے آ جائیں گے انشاءاللہ. تم دیکھ رہے، تم سب دیکھ رہے ہو یا تم سب دیکھو گے، دیکھتے ہو یا دیکھو گے، ٹھیک ہے. لیکن جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ اب از کی وجہ سے ماضی میں، تو ہم کہیں گے وہ انتم تنظرون، اور تم سب دیکھ رہے تھے. اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ بات کہنے والے وہ 70 آدمی تھے جن کا سورہ اعراف 155 میں ذکر ہے، جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کے لیے چنا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا ہم تمہارے کہنے پر ہرگز یقین نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوئے جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھیں. اس پر رجفہ، زلزلہ، صاعقہ، بجلی کی کڑک سے وہ بے ہوش ہو کر مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے. یہاں موت سے بعض لوگوں نے بے ہوشی مراد لی، وہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر واقعی اس طرح یہ واقعہ پیش آیا. احسن البیان کی سلائیڈ شیئر کر رہی ہوں. موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے. جب حضرت موسیٰ واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے. تو بطور عتاب ان پر بجلی گری اور مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، ان کی زندگی کی دعا کی اور پھر انہیں دوبارہ اللہ نے زندہ کیا. مختلف رائے ہیں کہ کس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام گئے، تو یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے فی الحال. آج کے لیے اتنا ہی.